يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے جمعیت کے امیر یعنی تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے امیر فضیلت الشیخ انیس الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تقریر بزبان اردو ہم سب کے سامنے پیش کریں. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இப்போது நமக்கு முன்னால் ஜமியத் அஹ்லே ஹதீஸ் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியின் மாநில தலைவராகிய ஃபதீலத்து ஷேக் அனீசுர் ரஹ்மான் ஆதமி உமரி மதனி ஹஃபிதுல்லாஹ் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி வகஃபா வஸலாமுன் அலா இபாதிஹி அல்லதீன இஸ்தஃபா அம்மா பாத். शुक्रिया जनाब इमरान हुसैन साहब अपने कीमती कलिमात के लिए, और जनाब अफरोज़ साहब दिन रात की मेहनत से जमियत अहले हदीस का वेबसाइट तैयार हुआ. इन लोगों ने शब व रोज़ मेहनत की और हज़ारों रुपये ख़र्च करके इस वेबसाइट को अपने जेब ख़्वाब से तैयार किया. मैं आप सब हजरात का जमियत के सारे लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ. मोहतरम हजरात, जमियत अहले हदीस तमिलनाडु पांडिचेरी एक अरसे दराज से तमिलनाडु में काम कर रही है, लेकिन यूँ समझिए 1881 1880 पर एक चार मीनार जमयत अहले हदीस की तारीख़ है. उसी तरह याकूबिया, हफीज़िया है और चेतपेट, कितनी मस्जिदें हैं, बहुत सारी. हमारी तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन लोग हमारी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं. इत्तिफ़ाक़ ऐसे हुआ कि साहब जमियत का कोई दफ्तर भी नहीं था, चलते फिरते काम कर लेते थे, कहीं भी बैठे वहीं काम हो जाता था. चार मीनार जमियत अहले हदीस के एक ज़माने तक हम लोगों ने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हमारा एक मुस्तकिल दफ्तर होना चाहिए जहाँ बहुत सारे काम होने चाहिए. इससे पहले ऐसा था कि जमियत अहले हदीस तमिलनाडु पांडिचेरी नाम तो था तमिलनाडु, लेकिन उर्दू ही में सब काम होता था. हुसूर से लेके विलुपुरम तक के जो उर्दू के इलाके हो सकते हैं, सिर्फ वहीं काम हुआ. कन्याकुमारी तक का काम नहीं हुआ, इसलिए कि तमिल वाइज नहीं, तमिल मुकर्रिर नहीं, तमिल जानने वाले नहीं. इस तरह बहुत ज़माना गुज़रा. जब से कुछ साल पहले से समझिए सख्त ज़रूरत महसूस हुई कि जमियत का दफ्तर कायम करें, कोई इमारत बनाएं. हिसाब लिया गया, बहुत दूर ज़मीन मिलती थी जो हम लोग ख़रीद सकते थे, लेकिन उतनी दूर जहाँ जमात के कोई लोग नहीं, कुछ भी नहीं, रोज़ाना बैठकर काम करना मुश्किल था. जहाँ क़रीब की जगह थी, जहाँ जमात है, जमियत है, वहाँ तो आसमान से छूती हुई कीमतें थीं. बहुत मजबूर हुए, बहुत परेशान हुए. अल्लाह अकबर. लेकिन हिम्मत हारे नहीं, कोशिश करते रहे. इसके लिए हम लोगों ने एक दिन बैठ के बहुत संजीदगी के साथ सोचा. मैं, हमारे साबिक़ अमीर जनाब अब्दुल्ला हैदराबादी साहब, और उसी तरह RK नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल अलीम साहब, हम लोग 7, 8, 17, सोचिए 17, अभी तो हम लोग हैं इसमें ना 4 साल ज़्यादा हुआ ना. इस तरह हम लोग पहुँच के जनाब इमरान साहब हफीज़हुल्लाह से अपनी ज़रूरत का दरख्वास्त किया कि हम लोगों के लिए जमियत के लिए जगह चाहिए. अभी आपको ऐलान किया ना, हमारे दादा मरहूम की ये सारी ज़मीन में आपको वेलकम कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों में भी ये था, यहाँ कुछ ना कुछ हमारा काम इंशाअल्लाह होने वाला है.
تو بڑی غور ہمدردی کے ساتھ ہماری بات کو عمران صاحب نے سنا. پھر دوبارہ آپ نے میٹنگ بلائی 27/8/2017 کو. اس میں بھی موصوف نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ایک اور میٹنگ بلا کے آپ کے ساتھ فیصلہ کریں گے. پھر 30/1/8/2017 کو تیسری میٹنگ اور 1-2 افراد کے ساتھ قائم کی گئی، جس میں ہمارے چچا مولانا حافظ الرحمن صاحب بھی شریک تھے. جمعیت کے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور یہ بھی ہوا کہ صاحب جمعیت کے کاموں کو پھیلانا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے الحمدللہ. پھر اس کے بعد 21/9/17 مسجد اخلاص جمعیت کے بہت سارے ذمہ داروں نے میٹنگ کی. اس میں الحمدللہ جناب عمران صاحب نے زمین کے عطیہ کا اعلان کیا. جزاہ اللہ خیراً و تقبل منہ. فوراً زمین کا نقشہ منگایا گیا، دیکھا گیا اور عمران صاحب نے کہا یہ زمین میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. جمعیت کو نشان کر دیا کہ یہ 2700 اسکوائر فٹ کے قریب تھی، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. فوراً جناب عبداللہ حیدرآبادی صاحب وہاں سے نکل کے لوگوں کے ساتھ آئے اور یہاں جو ہماری بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو، وہاں جا کے انہوں نے اس کے سنگ بنیاد رکھا، کہا کہ یہ ہماری زمین ہو گئی، دعا کیے. یہ بلڈنگ کی تاریخ ہے. اس طرح ہم کو یہ زمین جناب عمران صاحب حفظہ اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور کام آگے بڑھے. پھر اس کے بعد یہاں بوسیدہ عمارت تھی، اس کو 10/12/17 میں گرایا گیا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ 14/12/17، پھر اس کا 18/12/17، پھر اس کا 7/1/18 کو میٹنگ کی گئی. رجسٹریشن کی کارروائی ہوئی، نقشہ منظور کیا گیا، بلڈر کے ساتھ معاہدہ ہوا اور تعمیری کام شروع ہوا. 18 میں شروع ہوا نا، تعمیری کام شروع ہوا تو لاک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا. ایک عرصے دراز تک کام بند رہا. پھر اس کے بعد جمعیت کا نیا انتخاب عمل میں آیا 2 سال پہلے. الحمدللہ آج ہم لوگ اس عمارت کو دیکھنے کام کرنے کے لائق ہوئے ہیں. الحمدللہ اپنا ایک مرکز قائم ہو گیا ہے، زیادہ مواقع میسر ہیں. جناب عمران صاحب کو حفظ کے مدرسے کی خواہش عرصے دراز سے تھی. ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے کہ بچے حفظ کریں. کہا بہت مدرسے ہیں لیکن حفظ کا مدرسہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے. ان کی خواہش اور ہماری ضرورت اللہ نے پورا کر دیا. ہم اس کے لیے بہت سارے افراد کے ساتھ ان کے خصوصیت کے تحت شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرات، دوسری بات مجھے جو آپ سے کہانی ہے مختصر وقت میں، تمل ناڈو کی تاریخ، جمعیت اہل حدیث کی تاریخ، یعنی یوں کہیے اہل حدیث کی تاریخ. جمعیت تو بعد میں بنی، اہل حدیث کی تاریخ تمل ناڈو میں بہت پرانی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جمعیت نہیں تھی، لوگ اپنی اپنی طرف سے بہت کام کیے اور جمعیت کو بچا کر رکھے الحمدللہ. تو لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں. اسلام جنوبی ہند میں ساؤتھ میں کب سے آیا؟ آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی تجارت کی غرض سے لوگ آتے تھے. کیرلا ہے، کنیا کماری ہے، اس طرح کے علاقوں میں آتے تھے اور کاروبار کرتے تھے. الحمدللہ اس کو معلوم ہے. سیلون میں زیادہ ان کا تعلق تھا، سیلون سے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ آ کے آباد بھی ہو گئے. یہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد آباد ہو گئے، شادیاں کی، یہاں رہنے لگے. ایک عرصے کے بعد جب بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، ان کے بچے وغیرہ عرب جانے کے لیے تیار ہوئے. سیلون کے بادشاہ نے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھا کر ان لوگوں کو روانہ کیا کہ عرب کے لیے. یہ خلیج کے قریب جب پہنچے، راجہ داہر کے قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. بہت قیمتی تحفے، تحائف انہوں نے عبد الملک ابن مروان کو بھیجا تھا کہ صاحب آئندہ ہماری حفاظت ہوگی. بھیجا. راجہ داہر نے، اس کے قزاقوں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ان سب کو
قیدی بنا لیا. یہ ایک عورت تھی قبیلہ یربوع کی. اس نے نعرہ لگایا یا حجاجا، حجاج تم کہاں ہو، ہم تو یہاں لوٹے جا رہے ہیں. یہ آواز حجاج بن یوسف ثقفی کو پہنچی. اس نے کہا لبیک. خلیفے سے مشورہ کیا اور اپنے داماد محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا. آیا پانی کا جہاز سے، آ کے سب کو چھڑایا، سب واپس لیا. پھر اس کے بعد یہاں رہنے لگا. یہاں ذات پات کا نظام تھا انڈیا کے اندر. برہمنوں کی ذات، فلاں کی ذات، فلاں کی ذات. لوگ پریشان تھے، حقیر ذلیل تھے. جب محمد بن قاسم ثقفی کو جانا ہوا، سب لوگ درخواست کرنے لگے رہ جائیے، یہاں رہ جائیے، ہم لوگوں کے لیے آپ لوگ نجات دہندہ ہیں. لیکن حکم تھا خلیفے کا، واپس جانا پڑا. اس طرح دیکھیے بہت سارے لوگ اس زمانے میں یہاں موجود تھے اہل حدیث. قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 2 صدی ہجری تک اسلام سیلون وغیرہ کے علاقوں میں پھیل گیا تھا. ان میں شیخ شرف بن مالک اور ان کے اخیافی برادر مالک بن دینار مشہور ہیں. ان کی دعوت و تبلیغ سے کرنگانور کا راجہ مسلمان ہوا اور حج کے لیے روانہ ہوا، اور وہیں عرب میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے وارثوں نے تاکید کیا تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا. ان کے وارثوں نے اس ضرورت کو پورا کیا. مسجدیں تعمیر ہوئی اور بہت سارے کام اس کے زمانے میں آئے. اب دیکھیے اب تک تو اماموں کا زمانہ نہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اتنا ہی تھا. کیا عمل کرتے تھے وہ لوگ جو اسلام لائے؟ کتاب و سنت پر. اہل حدیث تھے، سمجھیے اہل حدیث تھے. ان کی تاریخ وہاں صحابہ کے دور سے ہے. انڈیا کے اندر بھی، تمل ناڈو کے اندر، خاص کر انڈیا کے اندر نہیں، انڈیا کے اندر اسلام کب سے ہے؟ ہمارے وہ جو جمعیت اہل حدیث آل انڈیا کے جنرل سیکریٹری یا امیر ہیں شیخ اظہر علی صاحب امام مہدی، وہ بیان کریں گے انڈیا میں، ہندوستان میں اسلام کب سے. مجھے تمل ناڈو میں بتانا ہے کہ اہل حدیث یہاں ہیں. شیخ محمد اکرام صاحب آب کوثر کے صفحہ 39 میں لکھتے ہیں جنوبی ہند کا ایک اور ساحلی علاقہ ہے جہاں عرب تاجر قدم جمائے. مشرقی ساحل پر راس کماری یعنی کنیا کماری. ایک اور جگہ ہے کورم منڈل جہاں عربوں کی قدیم آبادی تھی. ایک اور پرانی بستی ہے ترونل ویلی. ایک اور جگہ ہے کائل پٹنم جہاں آ کر یہ لوگ آباد ہوئے. انگریز وہاں کے تحقیق کر رہا تھا تو سکے ملے، اس کو کائنس ملے. اس میں سال لکھا ہے 71 ہجری، 70 پہ 1 ہجری سے 500 ہجری تک کے سکے اس کو ملے. معلوم یہ ہوتا کہ اس وقت بھی یہاں اہل حدیث تھے، کائل پٹنم میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی. اس طرح شیخ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں محمود غزنوی کے حملوں سے پہلے ہی ملتان، بمبئی اور مدراس کے سواحل پر اسلام پھیل چکا تھا. یعنی عمل بالکتاب و سنہ کے لوگ یعنی اہل حدیث موجود تھے. معلوم ہو گیا کہ جنوب ہند میں مسلک حدیث اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام. ایک اور بڑی تاریخ جو ہم کو اس سلسلے میں بتانی ہے، بہت سارے سلسلے لمبا چلتے ہیں لیکن سب کے سلسلے کو ختم کر کے ایک اور طرف آتے ہیں. مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تم حیدرآباد جاؤ دعوت و تبلیغ کے لیے، وہاں جا کر تم شرک و بدعت کو مٹاؤ، کتاب و سنت کی دعوت دو. انہوں نے کہا میں زیادہ بڑا عالم نہیں ہوں، بولنے کی طاقت بھی بہت کم پاتا ہوں، مناظرہ کرنا بھی مشکل ہے. کہا نہیں، ہمت کرو اور جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنا پاجامہ دیا، کرتا دیا، ٹوپی دی، کہا کہ اس کو پہنو، تمہارے اندر ہمت آئے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. حیدرآباد آئے، وہاں شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے اور دوسرے لوگ تھے. 2-3 آدمی تھے حیدرآباد میں. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا. بڑی ان کے ساتھ تنخواہ دینے لگی.
250 रुपये माहाना तनख्वाह, जाते उठते 2000 रुपया। आप अंदाज़ा कीजिए 1800 से पहले की बात, ये 1880 की बात है। उस वक्त इतना बड़ा अतिया उनको दिया गया। बहुत अरसे तक वो थे वहाँ हैदराबाद में, लेकिन ऐसा हुआ कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। हमारा सब कुछ चला गया इनकी वजह से, ना फातिहा है, ना दरूद है, ना फुला है। उनको निकालने के लिए वहाँ के वज़ीर से गोया चंदू लाल से कहा, ये आदमी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बोलता है, इसको निकालिए। निकाल दिया गया। हुक्म आया कि आप मद्रास चले जाओ। माशाअल्लाह, यहाँ मद्रास तशरीफ़ लाए। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ आने के बाद समझिए मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करते हुए 1240 पर 5 हिजरी आप मद्रास तशरीफ़ लाए। 8 मुहर्रम को नवाब अजीम जान से मुलाकात हुई। मदरसे कला मद्रास में क़याम किया। फिर जाम बाज़ार में ट्रिपलिकन में एक घर में मुक़ीम हुए। आपके ये 2 बात से लोग जो शिर्क व बिदअत से तौबा किए, आपके हाथ पर बैत किया। उमरा और अहले सरवत जो नवाब ख़ानदान के थे, उन सब की मजलिसें क़ायम होती, रात में मौसीक़ी इसकी उसकी मजलिसें क़ायम होती थी। एक मरतबे का वाक़या है कि नवाब साहब के बहुत बड़े वज़ीर जिनका नाम राजा माणिक्यम था, वो उनकी तकरीर में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कानों में उंगली डाल के मजबूती से बंद कर लिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि इनकी बात सुन के ऐसे मालूम होता था कि इस्लाम मेरे दिल में उतर रहा है। मैं परेशान हो गया, इसलिए मैंने ऐसे किया। देखिए कैसी थी। इसी तरह एक और थे बहुत बड़े आदमी, नवाब ख़ान आलम ख़ान फ़ारूक, इन अपना तखल्लुस भी शायर भी थे। ये भी मौसीक़ी के दिलदादा थे। जब मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की, सारे चीज़ें उठा के तोड़ दिए, फोड़ दिए। हज़ारों रुपये के मौसीक़ी आलात थे, म्यूज़िक के, इसके उसके। लोगों ने कहा बेच के इसको फ़ायदा उठाइए ना। कहा जिस चीज़ का हराम है करना, उसका बेचना भी हराम है। इस तरह उन्होंने यहाँ किया। यहाँ उनके बाज़ नसीहत होने लगे। बहुत सारे लोग उनके गिरविदा हो गए। यहाँ भी वही हुआ जो हैदराबाद में हुआ। इसलिए यहाँ मजबूर किया गया कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। निकाल कर यहाँ से कलकत्ता गए। फिर नवाब साहब की वालिदा ने जहाज़ भेजकर अपने ख़ास आदमी के ज़रिए उनको बुलाया, आप आइए, यहाँ दोबारा आपके लिए मौके हैं। आए, एक ज़माने तक थे। इस तरह उन्होंने अपनी बहुत बड़ी की। एक और आलिम उनके शागिर्दों में थे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कादिर मदरासी। कादिर बादशाह के नाम से मारूफ थे। उनको बहुत तकलीफ़ दी गई। आप सेंट थॉमस मोट में रहते थे। आपकी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा दावत और तबलीग में गुजरा। आप मुस्तकिल दावत और तबलीग में रहते थे। रूट बना के रखे, एक मरतबे जाकर आना, एक मरतबे जाकर आना। सिर्फ 2 रूट का जिक्र करता हूँ। मद्रास से जाते थे वानमबाड़ी, परनामबेट, पोलूर, तिरपातूर, वेलूर, तिरनामल, चंगम, सिंगारापेट, सेलम, जोलारपेट वगैरह। आप देखिए उस ज़माने के अंदर ये कैसे कैसे जाते थे। एक और उन्होंने बना के रखा था, मद्रास से विल्लुपुरम, पांडिचेरी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, नीलगिरी, कोचीन। इस तरह इतने दावत और तबलीग में खाने पीने के लिए उनकी बीवी तबीब हाजिक़ा थी, वो उनका इंतज़ाम करती थी, गुज़र बसर होती थी। अल्लाह के कैसे नेक बंदे थे। अहले हदीस ऐसा फैले, लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उनकी तारीख़ अब किताबों में है, याद रखने वाले कोई नहीं है। इसका ख्याल कीजिए। एक और आदमी थे जिनका नाम था इस्माइल अंसारी, जो कुतुब बेलूर से बैत थे। बीजापुर जब उजड़ गया, बहुत सारे लोग आके बेलूर में आबाद हो गए। उनमें से एक इस्माइल अंसारी साहब थे जो बड़े वालिम थे, कुतुब बेलूर से बैत थे। वो 1 मरतबे 2 मरतबे तकरीर सुने ना, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी के कादिर बादशाह की, गिरविदा हो गए। बैत को छोड़ दिया, सारी ज़िंदगी तबलीग में गुजारी। उनका क्या था, एक बैलगाड़ी रखे थे, बीवी 2 बच्चे। बैलगाड़ी में बैठ के जाना, बस्ती 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 जाना, जाके दावत और तबलीग करना। पूरी ज़िंदगी बैलगाड़ी में गुजारे हो। आप सोचिए, खाने का पीने का, दावत और तबलीग, किताब और सुन्नत की, अहले हदीस की दावत और तबलीग देने के लिए
اتنی بڑی قربانی اسماعیل انصاری صاحب دیے، اللہ اکبر، اس کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور آدمی تھے جن کا نام تھا مولانا محمد عثمان آرکاٹی صاحب۔ نواب خان عالم صاحب سے متاثر ہو کر مسئلہ کا قبول کیا۔ آپ مسجد بادشاہ میاں کمپنی موتیال پیٹ مدراس میں رہتے تھے۔ دیکھیے ان کی قبر چونکہ آرکاٹ میں، اس لیے اس کا نام آرکاٹی ہے۔ شیخ ابو سعد اسماعیل بن انصاری بیلوری، انہوں نے بھی بہت زیادہ خدمت کی اہل حدیث کی۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس سید عبداللہ حیدرآبادی، 3 مئی سے 5 مئی 1918 کو مدراس میں جمعیت اہل حدیث کانفرنس ہوئی۔ اس کے اندر سید عبداللہ حیدرآبادی یہ بھی آ کے یہیں بس گئے تھے۔ انہوں نے اس میں مولانا امرتسری صاحب آئے تھے، ثناء اللہ امرتسری، اس کے بعد عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کتنے بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں۔ 1918 شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید پر تقریر کی۔ سید عبدالحی صاحب نے اتباع سنت پر جاتے ہوئے ثناء اللہ صاحب کہنے لگے، عبدالحی صاحب پنجاب کو میں آپ کا تحفہ لے کر جا رہا ہوں، آپ کی جو اتباع سنت کی تقریر تھی میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ اتنا ہوا صاحب۔ اس کے بعد مولانا عثمان آرکاٹی صاحب تھے، یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، کس کا ذکر کریں، اتنے لوگ ہمارے پاس۔ اسی طرح مولانا احمد علی کوئمبتور ہیں، مولانا عبدالوہاب وانم باڑی ہیں، مولانا عباس وانم باڑی ہیں۔ یہ جو ہے ان کی تاریخ ہم تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ انشیل ہوتے ہیں، VFS، ایسا کچھ بھی نہیں معلوم کون تھے مولانا عبدالوہاب وانم باڑی اور کون تھے دوسرے صاحب۔ ہم تلاش کیے، کہیں نہیں مل سکا، لہٰذا بہت ان لوگوں نے خدمت کی۔ مولانا عباس وانم باڑی ایک متعصب عالم تھے، سلطان احمد بریلوی، اہل حدیثوں کو بہت بدنام کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے جواب بھی دیا اور کتابیں بھی لکھی۔ ماضی قریب کے چند علماء کا ذکر ہے۔ ماضی قریب میں علماء اہل حدیث اعلی سربت نے مسلک حدیث کی بڑی خدمت کی۔ پیرنام بیٹ میں مولانا فقیر اللہ صاحب پنجابی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمراد آباد میں جناب کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند کاکا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وانم بڑی میں جناب میر لپے عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نواب سی عبدالحکیم صاحب، شہر مدراس میں مولانا عبداللہ کرنولی۔ صرف ان کا ذکر کریں حافظ عبداللہ کرنولی کا تو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ لگے گا۔ کرنول سے آ کے یہاں آباد ہوئے الحمدللہ، اتنی خدمت کی اہل حدیثوں کی۔ آج جو دھوبی پیٹ میں مسجد مبارک ہے، یہ حاجی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ باؤٹا والے سے ان کے بڑے تعلقات تھے، جاتے تھے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے گھر بنا کے دوں کیا جی؟ بولے گھر کا تو میرا فائدہ ہوگا، آپ مسجد بنا ڈالو، یہاں سب آ کر میرا بات سنیں گے۔ کہا ٹھیک، مسجد مبارک بنائے۔ وہ تنہا اہل حدیث تھے باؤٹا حاجی عبدالعزیز صاحب۔ اس کے بعد ان کی تقریر سے ان کے کمپنی کے 100 آدمی اہل حدیث ہوئے، بے نمازی، درگاہ پرست 100 آدمی۔ آج مسجد مبارک ان کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں قاضی حبیب اللہ صاحب تھے مدراس کے، انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، یہ مرتد ہیں، نان مسلم ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان سے جا کے لڑے، باقاعدہ بحث کیا۔ بہت بحث کرنے کے بعد قاضی حبیب اللہ خاموش ہو گیا، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ ایک نخلی کعبہ بنایا گیا تھا مدراس میں، اس کو قاضی حبیب اللہ بھی جا کے اس کی تائید کیے تھے، پھر آ کے ان سے لڑے، آپ کیسے گئے، کیا ہوا؟ اس سے بھی انہوں نے توبہ کی۔ کتنی چیزیں مسجد حفیظیہ میں، مسجد یعقوبیہ، یہ پکے بریلیوں کی مسجد تھی، اس کو انہوں نے اہل حدیث مسجد بنایا۔ وہاں جو خلیل اللہ صاحب تھے، جمعیت اہل حدیث اہل حدیث سیکریٹری تھے، انہوں نے مدد کر فوراً کتبہ لگایا جمعیت اہل حدیث مسجد یعقوبیہ ایسے۔ اور عبداللہ صاحب کرنولی کو حکومت کا کام دلانے میں نذیر حسین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش تھی، ان کی وجہ سے ان کو کام ملا۔ اس طرح دیکھیں کتنے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نذیر حسین قصوری صاحب، جیلانی خاندان، جناب باؤٹا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آڈیٹر حاجی عبید اللہ صاحب، ہڈی والے عبدالسبحان صاحب، حاجی محمد خلیل اللہ صاحب، موکانے خاندان، فخری خاندان، یہ سب ان کی کوششیں تھیں کہ آج ہم لوگ یہاں
जमा हुए, उनकी कोशिशों का नतीजा हम देख रहे हैं। ये गोया समझिए कि साहब अहले हदीसों की खिदमत थी, इनकी सबकी खिदमत थी ना, तन्हा करते थे, इसलिए वो फैल नहीं सकी तहरीक। दफ्तर होता, जमीयत होती, जमीयत के ज़रिए काम होता, उनकी पूरी याददाश्त भी उनकी पूरी तारीख भी रहती और जमीयत उस काम को जारी रखती। तन्हा कोशिश करने से कितने सब मौक़े चले गए, जैसा कि आपने सुना इससे पहले। लिहाजा अल्लाह की मेहरबानी से ये जमीयत कायम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये दफ्तर कायम हो गया। जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला इमरान साहब को कि उन्होंने अपने इस ज़मीन में हमारे लिए भी एक प्लाट दिया, उसकी वजह से इमारत तैयार हो गई। आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसमें हिफ्ज़ का मदरसा है और जमीयत अहले हदीस का दफ्तर है। इंशाअल्लाह इसमें बैठकर हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।